رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ تمہیں ہو قاسم نعمت ملی تم سے سب نعمت تمہیں ہو قاسم نعمت ملی تم سے سب نعمت تمہیں ہو قاسم نعمت ملی تم سے سب نعمت تمہارے ٹکڑوں پر میرا گزارا یا رسول اللہ 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 اب صاحب ہمیں علم کی طلب لے کر کے اعتکاف کی آج مبارک شب ہے تصور میں التجا کے طور پر اس شعر کو پڑھیں اور حضور کے بارگاہ میں عرض کریں عطا علم لدنی ہو مجھے حیدر کے صدقے میں عطا علم لدنی ہو مجھے حیدر کے صدقے میں عطا علم لدنی ہو مجھے حیدر کے صدقے میں جہالت کو مجھ سے اب کنارہ یا رسول اللہ 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 چھپاؤں جب کہ دامن میں غلاموں کو سرے محشر چھپاؤں جب کہ دامن میں غلاموں کو سرے محشر چھپاؤں جب کہ دامن میں غلاموں کو سرے محشر چھپاؤں جب کہ دامن میں غلاموں کو سرے محشر ملے مجھ کو بھی چادر کا کنارہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آگے تاکرات ہم جو مناتے ہیں روایتوں میں آتا ہے شب قدر کو پانا شب قدر یہ تاک راتوں میں گشت کرتے رہتی ہے یعنی یہ تاک راتوں میں گھومتے ہوئے رہتی ہے جو بندہ مومن ان تاک راتوں کو جاگ کر کے اسے پا لیتا ہے پھر اسے کیا اجر ملتا ہے 1000 مہینوں سے جو عبادت کرنے کی جو عبادت کرنے سے افضل ہے یہ جو شب قدر کی رات وہ رات کا اجر و ثواب اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے اسی لیے تاک راتوں میں ہمیں یہ اہتمام کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے حمد کے ذریعے نعت کے ذریعے قرآن کی تلاوت کے ذریعے واعظ و نصیحت کے ذریعے انشاءاللہ اس شب کو ہمیں گزار کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خصوصی نظر رحمت کیا بولو شب قدر کی ہم پر ہو جائے ہماری زندگی کی گناہ معاف ہو جائے پھر ہمیں نئے سے نئے اعمال شروع کرنے والے بن جائے تو یہ شب قدر کیا بولو ان تاک راتوں میں گشت کرتے رہتی ہے تو اللہ کرے کہ ہم سب کو وہ نصیب ہو جائے جسے وہ نصیب ہو جاتی ہے مل جاتی ہے پھر وہ انسان کیا بولو بے نمازی نہیں رہے گا پھر وہ انسان کیا بولو
اسلام کی تعلیمات سے دور نہیں رہے گا، بانمازی بنے گا اور چہرے پہ داڑھی سجائے گا، اسلامی لباس پہننے والا بن جائے گا، حضور کی باتیں، حضور کے طور طریقے پہ عمل کرنے والے بن جائے گا، اس طرح اس کی زندگی کیا بولو سنورتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ طاق راتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ پھر آگے کی جو کارروائی ہیں وہ چلتی رہے گی۔ تو پھر ابھی جو ہمیں بیان سننا ہے ہمارے حافظ رضوان صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب مل کر درود پاک کا عادیہ نچھاور پیش کریں، میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، کریے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نگاہ کی ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے، یا الہی یا الہی دکھائی وہ مدینہ کیسے بستی ہے، جہاں پر تو دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا شہیب روبر ہو کرم کی نظر، یا شہیب روبر ہو کرم کی نظر، یا شہیب روبر ہو کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، یا شہیب روبر ہو کرم کی نظر، یا شہیب روبر ہو کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تو کرے کھا کے گرنا میرا کام ہے، تو کرے کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر
اٹھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام تھا، میری آنکھوں کو ہے دینے کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دینے کی آرزو، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تڑپ کر بولے سبحان اللہ، میرے دل میں تیری یاد کا راز ہے، میرے دل میں تیری یاد کا راز ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج سب کی بچانا تیرا کام ہے، لاج سب کی نبھانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، یا شکیب روبر محترم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ السلام علیکم۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، تو حضور ہی کے وسیلے سے ہماری بگڑتی بنتی ہے، اور بگڑے ہوئے کام انہی کے وسیلے سے پورے ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، تو آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے زبان میں دوسری تاثرات ہے، کچھ قرآن و حدیث کا پیغام پیش کرنے کے لیے عرفان نوری صاحب تشریف لاتے ہیں، ہم سب کو قرآن و حدیث کی باتیں بتا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ برادران ملت اسلامیہ و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پڑھیں باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پڑھی گئی آیت مقدسہ کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اپنے خوف کا ذکر کیا کہ بندہ اس سے کس طریقے سے خوف کرے، اور جب بندہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات سے ڈرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ سے حساب لینے والا ہے، تو خود خدا آگے فرماتا ہے کہ میں اسے مجھ سے ڈرنے کے بدلے 2 جنتیں عطا فرماؤں گا، 2 جنتوں سے اسے بہرامند کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم اور تابعی بزرگ گزرے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کے تحت وہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے بندہ خوف کرے، جو اچھی چیزیں ہیں اس سے قریب ہو، جس سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں کے قریب جانے سے پرہیز کرے۔ تو اس بندے کے لیے آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ اختیار و قوت گناہ کرنے کی ہونے کے باوجود کہ اگر گناہ کر لے گا تو گناہ پر قدرت رکھتا ہے، اگر وہاں پہنچ جائے گا اس سے گناہ ہو جائے گا، یہ سب کچھ خواہشات نفس اس کے اندر موجود ہونے کے باوجود بندہ اپنے آپ کو خدا کے خوف سے روکے رکھے کہ اگر گناہ کر لوں گا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرا رب میری پکڑ کرے گا، تو اللہ رب العزت اسے 2 جنتوں سے نوازے گا۔ ایک جنت اللہ کا خوف کرنے کی وجہ سے، ایک جنت اپنے نفس کی نہ ماننے اور اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ یعنی جو نفس ہے گناہوں پر ابھارتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، ایک جنت اللہ رب العزت نفس کو قابو کرنے کی بنیاد پر عطا فرمائے گا۔ اس طریقے سے وہ تفسیر کر کے فرماتے ہیں 2 جنتیں اللہ رب العزت ایک خوف کی وجہ سے، ایک نفس کو قابو کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہت ساری باتیں اس آیت مقدسہ کے متعلق میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ کچھ بتانے سے پہلے ایک واقعہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کروں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ان کا گزر مدینے کے قبرستان سے ہوا۔ جب مدینے کے قبرستان سے گزرنے لگے، تابعی بہت سارے ان کے مریدین بھی اس جھرمٹ میں موجود تھے، تو آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تو آپ قبرستان کے جانب رکے، رکنے کے بعد اہل قبرستان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے قبر والو، بتاؤ کہ تمہارا حال کیسا ہے، تمہارے احوال کیسے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے جو ظاہری دنیا آخرت کے لیے چھوڑ دی ہے، قبر کے اندر چلے آئے ہو، دنیا سے یہاں آنے کے بعد، دنیا سے انتقال کر کے یہاں منتقل ہونے کے بعد تمہارے حالات، تمہارے معاملات قبر میں کیا گزر رہے ہیں۔ اتنا حضرت مولا کائنات نے جیسے قبر والوں سے مخاطب ہو کر کہا تو ان کے جتنے مریدین تھے اس حدیث پر، اس روایت پر وہ شاہد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فوراً ایک قبر والے نے پکار کر کہا کہ اے مولا کائنات، میں حاضر ہوں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ ہمارے وہاں سے انتقال کر کے مر کے قبر میں آنے کے بعد ظاہری زندگی جو زمین کے اوپر لوگ گزار رہے ہیں، وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں لوگ گزر بسر کیسے کر رہے ہیں، اپنے روزمرہ کی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ جب وہ میت قبر کے اندر سے مخاطب ہو کر
حضرت مولا کائنات سے یہ عرض کرنے لگی تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہو کر کہنے لگے جیسے ہی تمہارا انتقال ہو گیا، تمہیں کفنایا گیا، تمہارے اپنے واپس لوٹ کر چلے گئے۔ جب وہ لوٹے، جن گھروں میں تم رہا کرتے تھے اب ان گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے۔ جو نکاح میں تمہاری بیویاں موجود تھی، تمہارے انتقال کے بعد تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے ہیں، ان کے نئے شوہر بن گئے ہیں، اور جو اولادیں ان بیویوں سے تمہاری پیدا ہو چکی تھی وہ اولاد تمہارے یہاں آنے کے بعد یتیمی کا داغ لے کر زندگی گزار رہی ہے۔ اب انہوں نے ان میتوں سے مخاطب ہو کر یہ جواب دیا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے گھر کسی اور کے لیے آرام گاہ بن گئے، کوئی اور وہاں پر بسے۔ یہ بات حقیقت ہے، ہمارے مر جانے کے بعد ہم اپنے ساتھ گھر لے جانے والے نہیں ہیں، ہمارے مر جانے کے بعد ہم اپنے ساتھ بینک بیلنس لے جانے والے نہیں ہیں، ہمارے مر جانے کے بعد سب کچھ چیزیں اپنی جگہ، جو ہمارے جسم پر مرنے سے پہلے لباس تھا اس لباس کو بھی ہم اپنے ساتھ لے جانے والے نہیں ہیں، اس کو بھی کاٹ کر اپنے جسم سے جدا کر دیا جائے گا، ہمارے جسم سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد صرف ایک لباس ہمارے جسم پر پہنایا جائے گا جسے کفن کہا جاتا ہے۔ سفید رنگ کا کفن ہونے کے باوجود اس میں اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے کہ اتنا پاکیزہ سفید رنگت والا کپڑا بھی اگر مرے ہوئے انسان کو پہنایا جائے، دیکھنے کے بعد خوشی نہیں ہوتی، دیکھنے کے بعد غم محسوس ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ آج اس نے یہ لباس پہنا ہے، کل مجھے بھی یہ لباس پہننا ہے، آج یہ لباس پہن کر کفن کے طور پر قبر میں جا رہا ہے، کل مجھے بھی اس طریقے کا لباس سفید رنگ کا پہنایا جائے گا، مجھے بھی پہن کر جانا ہے۔ الغرض مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مخاطب ہو کر ان میتوں سے یہ کہا تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھروں پر کسی اور کا قبضہ ہو گیا، کوئی اور قابض ہو گیا، وہ آرام سے رہ رہے ہیں، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اور تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیویوں نے نئے شوہروں کی تلاش کر کے نئے انسانوں سے انہوں نے نکاح کر لیا، وہ کسی اور کی زوجیت میں چلی گئی، اور جن بیویوں سے تمہاری اولادیں ہوئی تھی اب وہ اولادیں یتیمی کا داغ لے کر زندگی زمین پر گزار رہے ہیں۔ اتنا کہا، اب کہہ کر مخاطب ہوئے ہو کر پوچھنے لگے اب تم بتاؤ قبر کے اندر تمہارے کیا حالات ہیں؟ جیسے ہی پوچھا، جتنے تابعین حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے اس قبرستان میں، اس روایت پر سارے شاہد ہیں، وہ کہتے ہیں وہ قبر کا مردہ تھا، قبر کی جو میت تھی وہ مخاطب ہو کر کہنے لگی مولا ہم سے نہ پوچھیں کہ قبر میں ہمارے حالات کیا ہیں، آپ جانتے ہیں ہمیں یہاں دفنا کر جانے کے بعد 10-12 دن کے بعد ہمارا شکم پھوٹ گیا، ہمارا کفن میلا ہو گیا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد جن آنکھوں سے ہم دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتے تھے، دنیا کی رنگرلیوں کو دیکھتے تھے، دیکھ کر اپنے آنکھوں کو، اپنے نفس کو تسکین پہنچایا کرتے تھے، وہ ہماری آنکھوں کی پتلیاں ہمارے آنکھوں کے حالوں سے نکل کر، حلقوں سے نکل کر ہمارے رخساروں پر ابھی بھی بہ رہی ہیں، اور حال ہمارا نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے جسموں میں کیڑے پڑ چکے ہیں، اور اتنی بھیانک بدبو ہمارے وجود سے نکلتی ہے کہ خود کے جسم کی بدبو کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ میت نے کہا اور آگے بڑھ کر پھر عرض کرنے لگی اے علی آپ جانتے ہیں جو دنیا میں رہ کر ہم نے آخرت کا سامان تیار کیا، جو دنیا میں رہ کر ہم نے زندگی عیش کی گزاری، وہی آج ہمیں یہاں قبر میں نظارے دکھائے جا رہے ہیں۔ کاش جو اللہ نے دنیا میں رہ کر ہمیں مہلت عطا کی تھی، زندگی عطا کی تھی، وقت دیا تھا، اس کا ہم صحیح استعمال کرتے اور یہ آخرت کی منزل کی تیاری کرتے، اس قبر کو راحت والا مقام بناتے، تو آج یہ ہمیں دن دیکھنا نہیں ہوتا، دیکھنا میسر نہیں آتا۔ میت مخاطب ہو کر کہنے لگی مولا کائنات اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے گزر گئے، اس کے بعد اس میت پر سکوت طاری ہو گیا، خاموشی طاری ہو گئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے انسان جیتے جی جیسی بھی اپنی من مرضی کی زندگی گزارے، عیاشی میں گزارے، نافرمانی میں گزارے، گالی گلوچ میں گزارے، جیسے چاہے ویسے گزارے، مگر حساب تو قبر میں جانے کے بعد ہر ایک کو دینا ہے۔ نہ کسی کی قبر تبدیل کی جائے گی، نہ کسی کا لباس تبدیل کیا جائے گا، تو دنیا میں رہ کر اکڑ کس بات کی، غرور تکبر کس بات کا انسان کے اندر؟
آپ سمجھنے کی کوشش کریں، امیر مرے یا غریب مرے، دونوں کو کفن ایک ہی طرح کا پہنایا جائے گا؟ کہیں دیکھنے کو ملا کہ غریب کو سادہ کفن پہنایا گیا اور امیر انسان کو سونے سے جڑا ہوا، سونے کی زری بوٹی والا لباس پہنا کر دفن کیا گیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو غریب کو لباس پہنا کر قبر میں رخصت کیا جاتا ہے وہی امیر کو بھی پہنا کر رخصت کیا جاتا ہے۔ اتنی دولت، اتنی شہرت، اتنی فراوانیاں ہونے کے باوجود کسی کو اس بات کا گمان نہیں رہتا کہ اتنا دولت مند انسان آج مرا ہے، سارے سونے، جواہرات، ہیرے اکٹھا کر کے اس کا اعلیٰ لباس تیار کر کے اس اعلیٰ لباس میں اس کو دفن کر دیا جاتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا۔ اس کی دولت کو اس کے مرنے کے بعد پرے رکھ دیا جاتا ہے، ہٹا کر بازو میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہر کسی کو یہی فکر رہتی ہے کہ اس کی آخرت کا کیا ہوگا، اس کی قبر کا کیا ہوگا۔ یہ جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کے سوال و جوابات میں آسانی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ یہی آخرت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض کر رہا تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کرے، ڈرے، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے یہ حدیث روایت ہے، ان سے یہ واقعہ منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مجلس میں اور ہماری مسجد نبوی میں ایک جوان آیا جایا کرتا تھا، بہت اللہ نے اسے حسین بنایا تھا، بڑی خوبصورتی اسے اللہ نے عطا کی تھی، اور حسن کے تک وہ جوان عبادت گزار بھی تھا، متقی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، تقوی شعار بھی تھا، اور اتنا پابند صلاۃ تھا، اتنا تقوی والا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم خود فرماتے ہیں کہ اس کے تقوی، اس کی عبادت پر میں تعجب کیا کرتا تھا، میں رشک کیا کرتا تھا۔ جس کی عبادتوں پر وقت کا امیر المومنین فخر کرے، اس کی عبادتیں کیسی ہوگی؟ چھوٹا اگر کسی بڑے کی شان، فضیلت، عظمت بیان کرے، یہ بات بڑی نہیں ہوتی، یہ بلند پائیدگی کی بات نہیں ہوتی، یہ بات اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ بات اہمیت والی تب ہوتی ہے جب کوئی بڑا چھوٹے کی عظمت و تعریف کرے، اس کی بلندی بیان کرے۔ اب یہاں کوئی عام ہم جیسا انسان کسی کی تعریف نہیں کر رہا، مسلمانوں کے امیر جن کو کہا گیا، خلیفۃ الرسول اللہ جن کو کہا گیا، وہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں بڑا اس کی نیکیوں پر تعجب کرتا، ایسا جوان کہ مسجد میں جب بھی ہم پہنچتے ہم سے پہلے وہ مسجد میں موجود ہوتا، جب بھی ہم تہجد کا اہتمام کرتے ہم سے پہلے وہ مسجد میں عبادت کے لیے پیش رہتا۔ ایسی عبادتیں، ایسا تقوی اس جوان کا۔ بالاتفاق ہوا ایسا کہ اللہ نے حسین جو اسے بنایا تھا، کچھ لوگوں کے لیے خوبصورتی فتنہ بھی ہوا کرتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے حسن جو ہوتا ہے وہ فتنہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے جس حال میں جیسے بنایا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھنا کہ اس کو یہ دیا، مجھے یہ دیا، صوفیہ فرماتے ہیں اور غالب گمان آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ کا مفہوم ہے کہ یہ چیز کسی کو اعلیٰ انسان کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، کمتر جاننا، یہ اللہ کی نعمت پر حسد کرنا ہے، اللہ کی نعمت پر سوال اٹھانا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ جتنا بھی ہمیں اللہ نے دیا، جتنا بھی نوازا، بس ہماری زبان پر ایک جملہ ہونا چاہیے، وہ جملہ شکر ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ عطا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بنایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا تم چاہو تو اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے اعلیٰ کو مت دیکھو۔ اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو گے تمہارے اندر ریاکاری آ جائے گی، تکبر، حسد آ جائے گا۔ اپنے سے کمتر کو دیکھو گے، خود کو اعلیٰ سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ یہ تربیت، یہ تعلیم آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی۔ اب حضرت امیر المومنین کہتے ہیں بڑا خوبصورت و جوان تھا، کسی چیز کی تجارت بازار میں کرتا تھا، آنا جانا رہتا تھا، تو جہاں سے اپنے مکان سے نکل کر مسجد نبی اس کا آنا جانا تھا، اس راستے میں ایک عیاش اور بدماش خاتون کا مکان تھا۔ وہ اس جوان کے حسن کو دیکھ کر اس کے حسن کی فریفتہ ہو گئی۔ یہ جب بھی نماز کے لیے یا دینی معاملات کو لے کر کام کے لیے، غرض و غایت کے لیے وہاں سے نکلتا، راستے میں اسے وہ مخاطب ہو کر کہتی کہ میرا تجھ پر دل آ گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تو میرے خواہشات کو پورا کر، جو میں چاہتی ہوں میرے نفس کی تو تسکین کر۔ ایسے ویسے فحش الفاظ کا استعمال خاتون کرتی، تو یہ جوان جیسے ہی اس خاتون پر اس کی پہلی نظر پڑتی، اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر جیسے دیکھنے والوں کو یہ نظر آئے کہ رسول اللہ کا حقیقی غلام گزر رہا ہے،
इस अंदाज से मस्जिद नबवी चला जाया करता। रोजाना का ये मामूल था। बिल इत्तेफाक उस खातून ने अपने जहन में प्लानिंग की कि ऐसे ये हाथ नहीं आएगा, रोजाना इसको मैं गुनाह की दावत देती हूँ, गुनाहों के करीब बुलाती हूँ, ये नीचे नजरें करके मुझे बात भी नहीं करता, कलाम भी नहीं करता, ऐसे ही चला जाता है। उसने अपने जहन में प्लान बनाया कि किसी भी तरीके से इसे अपने काबू में लाना है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जवान दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में मस्जिद का रुख करके जा रहा था। सारा रास्ता सन्नाटा था, कोई नज़र कहीं तक नहीं आता था। तो अब वो खातून जो बैठे बैठे उसे गुनाह की दावत देती थी, खड़ी हुई आकर उसके सामने इस तरीके का हाथ का हाला बनाकर उसके रास्ते को रोक लिया। रोक कर कहा कि मैं रोज़ाना तुझे दावत देती हूँ तो ऐसे ही गुजर जाता, एक नज़र उठाकर मुझे देखता भी नहीं। जब उसने हाथ का हाला बनाया तो जवान ने उसके चेहरे को तक लिया। अब नफ्स तो हर एक के अंदर होता है, जब उसे तका तो शैतान गालिब आया कुछ लम्हों के लिए। अब उस खातून ने कहा कि मेरा हुजरा यही है, मेरे कमरे चल। उसका हाथ पकड़ना चाहा, उसने हाथ खींचा, पीछे पीछे चल दिया। अब एक गुमान था, एक हुस्न जहन में उसके था, तो उस खातून के पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ, वो बिस्तर पर जाकर लेटी। लेटने के बाद अपने बिस्तर पर आने की उसे दावत दी। वो जवान करीब होने लगा, करीब होने लगा। तो जो नफ्स से मुतमइन्ना वो लड़के का था, जवान का था, उसके ज़मीर ने बेदारी पैदा की, अपने अंदर से कहा कि अल्लाह के बंदे तू क्या करता है, क्या तुझे खुदा का खौफ नहीं है? इतने दिनों से इस खातून को देखता भी नहीं था, नजरें झुकाकर सामने से गुजर जाया करता था, आज क्या हुआ? ये खातून तेरे करीब आई, क्या तेरा नफ्स इतना कमजोर है कि तेरी इबादतों के ऊपर गालिब आ गया? तुझे गुनाहों की तरफ ले जाने पर तुझ पर काबिज आ गया, तुझ पर उसने कब्जा कर लिया। जब ये ख्यालात अच्छे ज़मीर के, अच्छे नफ्स के, नफ्स मुतमइन्ना के उसे आने लगे तो उसने अपने दिल में ख्याल किया खौफ खुदा का, और उसके जहन में एक बात याद आई, जो अल्लाह के मुत्तकी परहेजगार बंदे होते हैं, जब उन्हें शैतान बहकाने की कोशिश करता है तो वो अल्लाह के हुक्म को याद कर लेते हैं। ये आयत मुबारका उसके जहन में आ गई। बिस्तर के करीब ही था, हाथ पकड़ के खींच लेती तो बिस्तर पर आ जाता। इतना करीब होने के बाद अल्लाह का ये हुक्म उसके जहन में आया। अल्लाह के कुछ मुत्तकी परहेजगार बंदे हैं जिनको शैतान जब बहकाने की कोशिश करता है, रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, वो अल्लाह के अहकाम को याद कर लेते हैं, उसके हुक्म को याद कर लेते। जब अल्लाह के हुक्म को याद कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से उनकी हिफाजत कर लिया करता है। जब ये बात उसे याद आई, खुदा का खौफ इस कसरत से तारी हुआ कि पसीने छूटने लगे, हैबत ज़दा हो गया, हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, फौरन मुड़ा, दौड़ने लगा। वो खातून बिस्तर पर बैठी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, इतने दिनों बाद हाथ आया था, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? एक उस खातून की नहीं सुनी, दरवाजा खोलकर वो जवान बाहर आ गया। आने के बाद वो आयत का गलबा दिमाग पर, जहन पर, कल्ब पर ऐसा था, खौफ आयत का, कि जो परहेजगार बंदे होते हैं जब शैतान बहकाने की कोशिश करता है, अल्लाह के अहकाम को याद करने के बाद अल्लाह का खौफ उन पर तारी हो जाता है। ये बार बार आयत जब दिल में बेदारी पैदा करने लगी, बाहर रास्ते पर आया, जोरदार एक चीख मारकर बेहोश होकर गिर गया। गिरा, कुछ वक्त गुजरा, जिस वक्त मस्जिद जाकर वापसी करनी थी नहीं आया, तो बाप बूढ़ा घर में मौजूद था, बेटे की तलाश करता करता आया तो देखा कि रास्ते में बेहोश पड़ा है। पानी वगैरह की छींटे मारकर उठाकर बाप ने अपने कांधे पर उस जवान को लाद कर घर ले गया। ले जाने के बाद जब बिस्तर पर लेटाया, बाप ने जब पूछा तो सारा वाकया उस जवान ने अपने बाप को सुनाया कि अब्बा, एक खातून ऐसी है कि रास्ते में आते जाते मुझे बहकाने की कोशिश करती है, गुनाह की दावत देती है। आज मेरे रब का हुक्म मेरे काम आ गया, उसका फरमान मेरे काम आ गया, मेरे रब ने बचा लिया। ये उस जवान ने कहा। ये कहते कहते बार बार इसी आयत की तकरार की। फिर एक मरतबा जोरदार तकबीर उसने बुलंद की, अल्लाह अकबर कहा, जिस्म से उसकी रूह परवाज कर गई, इंतकाल कर गया। जब इंतकाल कर गया, रात की तारीकी थी, सारे मुसलमान सो गए थे, जितने आसपास के पड़ोसी थे, बूढ़ा बाप था, इकट्ठा करके गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, और रात ही के वक्त में तारीकी में जनाजे की नमाज पढ़ाकर दफन कर दिया गया। सुबह हुई, अब पूरा दिन नहीं नजर आया था अमीरुल मोमिनीन को जवान। हज़रत उमर फारूक ने सलाम फेरने के बाद मस्जिद नबी में पूछा, वो जवान कहाँ है, कल से नजर नहीं आता? कहने वालों ने कहा कि हुजूर, उसका कल रात ही इंतकाल हुआ और बताना आपको मुनासिब नहीं समझा। जो आसपास के इलाके के थे, उसका बूढ़ा बाप था, सारों ने इंतजाम करके उसकी तदफीन और तजहीज़ कर दी, उसे दफन कर दिया।
جب پوچھا تو امیر المومنین نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں کی، میں بھی اس کے جنازے میں شرکت کرتا۔ تو امیر المومنین کو سارا واقعہ بتایا گیا کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ فلاں مکان ہے، وہاں خاتون رہتی ہے، وہ گناہوں کی اسے دعوت دیتی تھی، وہ جوان گناہ کرنے کے لیے قریب بھی چلا گیا، مگر اللہ کا خوف اس پر اس طریقے سے طاری ہوا کہ خدا کی خوف کی وجہ سے، خدا کی رضا کی وجہ سے اس نے گناہ کو ترک کر دیا، گناہ سے باز آ گیا۔ اور اسی حال میں اس آیت کا خوف اس کے دل پر ایسا طاری ہوا کہ اس کا دل اس آیت کے آب و تاب کو نہ لا سکا، اس کا دل پھٹ کر وہ انتقال کر گیا۔ تو یہ کہا کہ اب چلو مجھے قبرستان لے کر چلو، اس کی قبر کہاں ہے وہاں دکھاؤ۔ لے گئے، جانے کے بعد عمر فاروق اعظم قبر کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی، غور سے سنیے گا توجہ سے۔ کہا امیر المومنین نے کھڑے ہو کر قبر کے پاس، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، خوف کرے، اللہ انہیں 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ اتنا عمر فاروق نے کہا، بہت سارے صحابہ، بہت سارے تابعین ان کے ساتھ موجود تھے۔ قبر کے اندر سے اس جوان نے ندا کر کے کہا، صدقت یا امیر المومنین، آپ نے سچ کہا، یہاں قبر میں اتارا گیا، اللہ نے مجھے 2 جنتوں سے جواز دیا، جو جنتیں عطا فرمائی، جو 2 جنتیں میرے رب نے مجھے عطا فرمائی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ حقیقت ہے، جو صحیح میں اللہ کا خوف کرے اپنے دل میں بسائے۔ ہماری آج آنکھیں کتنی ناپاک ہو گئی ہیں، کتنی بے باک ہو گئی ہیں، کسی کا بھی موبائل ہو اٹھا کر اس کے اندر تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اجازت کے۔ آپ کیا گمان کرتے ہیں، کسی کی بھی غیر محرم بہن ہو اس پر آنکھوں سے تکتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے کیا ہیں، کیا اس کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ کوئی کسی کا بلا وجہ موبائل اٹھا کر اس کے اندر تحقیق کی نیت سے دیکھے کہ اس کی فیملی میں کون سی خواتین، اگر اس نے کسی بھی نیت سے دیکھی ہو، جو خواتین با پردہ تھی، جو خواتین کسی کے موبائل میں محفوظ تھیں، اب اس کو کسی نے غیر محرم نے دیکھ لیا، اب ان خواتین کا تو کچھ نہیں جائے گا، جس نے دیکھا اور جب تک دیکھتا رہا وہ سارا وبال بروز قیامت اس پر ڈالا جائے گا، حساب لے۔ یہ موبائل کی بات اپنی جگہ، موبائل تو بڑی میں نے بہت چھوٹی بات کہہ دی، یہاں تو بڑے بڑے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بدنگاہی کرتے ہیں، بد کرداری سے پیش آتے ہیں، اپنی بہن سب کو پیاری ہے، دوسروں کی بہن پیاری نہیں لگتی، معاذ اللہ۔ ایک کیسی سوچ مسلمان نے اپنے اندر بنائی، ذہن میں بسائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا آپ جانتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک عالی شان محل بنایا ہے، ایک عالی شان محل بنایا ہے، اور اس جنت کے محل کے اندر اللہ رب العزت نے 70,000 گھر بنائے ہیں۔ کتنے ہزار گھر؟ اب محل کا اندازہ آپ خود بخود لگا لیں، اور وہ گھر ہمارے گھروں کی طرح نہیں، اور وہ محل ہمارے دنیا کے بنائے ہوئے محلوں کی طرح نہیں۔ اب اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے کہ وہ محل کی شان و عظمت کیا ہوگی، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے اس محل کے اندر کے مکانات کے حالات و کیفیت کیا ہوگی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے جنت میں ایک عالی شان محل بنایا، اور اس عالی شان محل کے اندر 70,000 مکانات اللہ نے بنائے، اور ان 70,000 مکانات میں ہر مکان کے اندر 70,000 کمرے اللہ نے بنائے، اور ہر 70,000 کمروں کے اندر 70,000 دروازے موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں، یہ کہنے کے بعد حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اس محل میں انبیاء کی جماعت ہوگی، اس محل میں صدیقوں کی جماعت ہوگی، اس محل میں شہداء کی جماعتیں ہوں گی، اور اس محل میں ان بادشاہوں کی جماعتیں ہوں گی، ان بادشاہوں کے گروہ ہوں گے جو دنیا میں رہ کر صحیح سے عدل و انصاف کرتے تھے، جو بادشاہوں نے دنیا میں رہ کر انصاف قائم کیا، ان بادشاہوں کی جماعتیں اس محل میں ہوگی۔ اب یہاں پر بس نہیں کیا، مزید آگے بڑھ کر حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس میں وہ جوان بھی ہوگا، اس میں وہ جوان بھی ہوگا جس نے خدا کی خوف کی وجہ سے طاقت رہنے کے باوجود، قوت رہنے کے باوجود گناہ کو ترک کر دیا ہو، گناہ کو چھوڑ دیا ہو۔ وہ جوان بھی اس جنت میں، اس محل کے اندر داخل کر دیا جائے گا جسے دعوت گناہ دے دی گئی ہو،
اور اس دعوت گناہ کے پیغام کو کانوں پر سننے کے بعد اس نے یہ کہا ہو کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، ایسے جوان کو بھی اس انبیاء، شہداء، صدیقین کی جماعت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ شان، یہ عظمت ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے اندر حقیقی بیداری کو پیدا کریں، انقلاب پیدا کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ آپ جانتے ہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، انسان کے گناہ کرنے کا آغاز اس کی شرمگاہ سے نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا کہ حضور جب شرمگاہ سے نہیں ہوتا گناہ سرزد تو کہاں سے ہوتا ہے؟ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان کے گناہوں کا آغاز اس کی آنکھوں سے ہوا کرتا ہے۔ آنکھیں بہک جاتی ہیں تو ذہن بہکتا ہے، جب ذہن بہکتا ہے دل کو بہکا ہی لیتا ہے۔ جب یہ تینیں چیزیں بہک جاتی ہیں تو اس کے گناہ والے وہ ایام، وہ چیزیں قریب ہوتے ہوئے وہ گناہ کے قریب جا کر گناہ کر لیتا ہے، اس کا نفس اسے گناہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے خاص کر کے صوفیاء کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو حیا میں رکھا کرتے تھے، پردے میں رکھا کرتے تھے۔ بعض صوفیاء کرام کے اقوال تو یہ ہیں کہ جب راہ چلتے تھے، راستے پر چلتے تھے تو اپنے آنکھوں پر جالی کی چادر ڈال کر چلا کرتے تھے۔ ان جالیوں کے سوراخ میں سے دھیما دھیما مدھم راستہ ان کو نظر آئے، اس طریقے سے سفر کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں اللہ ماشاءاللہ یہ چیزیں کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر اگر ہم اپنی آنکھوں پر کنٹرول کریں ہمارا نفس خود بخود قابو میں رہ جائے گا۔ اور اس کے بعد جو مژدہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سنایا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ مژدہ انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی سناتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ اللہ کی بنائی ہوئی 2 جنتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اپنی نگاہوں کو بہکنے سے روکنے کی کوشش کریں اور اپنے نفس پر قابو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے اولیاء فرماتے ہیں نفس پر قابو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کا نفس کہے یہ کر تو اس سے رک جایا جائے، اس سے رکا جائے اور اس کے خلاف کام کیا جائے۔ ہمارے سید امیر القادری صاحب قبلہ نے فرمایا، ایک نشست میں ہم بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا کہ نفس پر قابو کرنے کا بہترین انداز یہ ہے، مثال دے کر انہوں نے کہا کہ اگر نفس کہے کہ وضو نہیں کرنا تو اب نفس کی مخالفت پر کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ نفس کہے کہ بہت نماز پڑھ لی اب آرام کر لے تو اس کی مخالفت کے لیے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو 2 رکعت نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یہ نفس کی مخالفت۔ ایسا اگر بندہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے، عادی بن جائے تو نفس کیا ہو جائے گا؟ اس کا نفس کمزور ہو جائے گا۔ اس پر مجھے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں کہ غیر قوم کے بھی لوگ، مشرکین یہود و نصارہ، اگر وہ بھی ہوتے نفس پر قابو کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں میں ایسی تاثیر رکھی تھی وہ جو کہہ دیتے ہو جایا کرتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے مریدین آیا کہنے لگے حضور ہمارا دین سچا ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ الحمدللہ ہمارا دین سچا ہے۔ کہا کہ ہمارا مذہب کیسا؟ کہا مذہب ہمارا بہت بہترین مذہب ہے۔ ہمارا قرآن کیسا؟ ہمارا قرآن سچائی کی تعلیم دیتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ ہمارے نبی تو انبیاء کرام کے سردار و سلطان ہیں، صادق الوعد الامین ہے۔ جب یہ کہا تو وہ مرید کہنے لگا میں حضور مگر کیا دیکھتا ہوں، جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، جو غیروں کے یہاں سر جھکاتا ہے، اس کی زبان میں بھی خدا نے تاثیر رکھی ہے، وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، تو لوگ اس کے قریب بھی ہوں گے، اس کے قریب جائیں گے، اس کے پابند ہوں گے، اس کی مانیں گے۔ جب کہا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا چلو اس کے پاس مجھے لے کر چلو۔ تو حضرت کے ساتھ مریدین چلے، لے گئے، دیکھا کہ واقعی وہ جو کہتا تھا وہ ہو جایا کرتا تھا۔ اب حضرت نے بڑا تعجب کیا کہ یہ تو مشرک ہے، بتوں کو ماننے والا، ہمارے رب کو تو نہیں مانتا، اس کے باوجود اس کے زبان میں اتنی تاثیر، اتنی پابندی۔ تو قریب گئے، قریب جا کر بیٹھے حضرت نظام الدین اولیاء جاننے کے لیے کہ آخر عمل کون سا کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جو لوگ آتے منتیں لے کر وہ کہہ دیتا وہ ہو جاتا، وہ چلے جاتے۔ بڑے لوگوں کا نرغہ اس کے پاس تھا۔ اب اللہ کے اولیاء کے اندر حکمتیں ہوا کرتی ہیں، ان کی فراست اللہ ہوا کرتی ہے، وہ اللہ کی قدرت کے نور سے دیکھا کرتے ہیں۔ اب وہ جان گئے تھے کہ کیا کر رہا ہے۔ اب بیٹھے، سب لوگ چلے جانے کے بعد اس سے مخاطب ہوئے، پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ کام تھا۔ پوچھا کہ تمہاری زبان میں ایسی تاثیر کیسی، ایسا اثر کیسا؟ تو اس نے کہا کہ بات اتنی ہے کہ جو میرا نفس ہے نا، نفس
جو وہ کہتا ہے میں اس کی مخالف کرتا ہوں، وہ کہتا ہے یہ کرو تو میں وہ نہیں کرتا، دوسرا کام کرتا ہوں۔ اسی نسبت کی بنیاد پر میری زبان میں تاثیر ہے کہ میں اپنے نفس کا پیروکار نہیں ہوں، اس کا غلام نہیں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مشرک کہہ رہا ہے۔ مشرکوں کو پتا چل گیا کہ نفس کی نہیں مانی، نفس کی مخالفت کرنی ہے، مومنوں کو ابھی تک پتا نہیں چل رہا۔ حالات یہ ہے مسلمانوں کی، اللہ ماشاءاللہ۔ تو کہا کہ میں اپنے نفس کی نہیں مانتا، جب میرا من کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لے تو میں فوراً گرم ابلتا پانی منگا کر پی لیتا ہوں۔ میرا نفس کہتا ہے مرغ مسلم کھا لے تو میں اس کو رکھ کر سوکھی چبانے والی روٹی کو چاپنا شروع کر دیتا ہوں۔ چند مثالیں اس نے دی، بڑے خوش ہوئے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ خوش ہونے کے بعد کہا، حضرت محبوب الہی نے کان کے قریب گئے، جا کر کچھ سرگوشی کی، آہستہ سے دینی باتیں کی۔ جیسے ہی کہا اس نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب مریدین پریشان ہوئے کہ اتنا کٹر کافر، اتنا کٹر مشرک لوگوں کو سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے وہ بھی رہا ہے۔ حضرت نے کان میں کیا کہا کہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب جب یہ مسلمان ہو گیا، اس کے سارے ماننے والے مسلمان ہو جائیں گے، ہمارے مذہب میں اضافہ ہو جائے گا، آخر ہوا کیوں؟ تو یہ کہہ کر حضرت کے آنے کے بعد پوچھا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے اسے کان میں کیا کہا کہ وہ کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو گیا۔ حضرت مسکرا کر کہا میں نے کچھ زیادہ نہیں کہا، بس اتنا اس سے پوچھا کہ بتاؤ اسلام کے تعلق سے تمہارا کیا کہنا ہے، مجھے اسلام پسند نہیں ہے، یہ اس نے کہا۔ اور کلمے کے تعلق سے تمہارا کیا کہنا ہے، کہا کہ تمہارا کلمہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اب تمہیں نے کہا کہ تمہارے نفس کی مخالفت کرتے ہو، اب تم نے کہا اسلام پسند نہیں، تم نے کہا کلمہ پسند نہیں۔ اب جب تک تم اپنے نفس کی مخالفت نہیں کرو گے، تمہاری زبان میں تاثیر نہیں آئے گی۔ اس لیے کہتا ہوں جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے اس کو اپنا کر دین اسلام میں آ جاؤ، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے اتنا کہا، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مذہب اسلام کو بھی تسلیم کر لیا۔ یہ شان تھی اولیاء کرام کی، یہ لانے کا طریقہ تھا، طرز عمل تھا کہ جو جس چیز سے مخالفت کرتا تھا اس کی مخالفت ہی سے اس کو صاحب ایمان حضرت نظام الدین اولیاء نے بنایا۔ بہت ساری باتیں ہیں، ذکر کی محفل بھی سجانا ہے، انشاءاللہ تعالی بیٹھنا ہے، آپ تمام بیٹھیں گے، ختم قادریہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد مختصر نعتیں ہوں گی، نعتوں کے بعد انشاءاللہ تعالی ذکر و دعا ہوگی۔ آج کی دعا خصوصی ہمارے مسجد حاضہ کے امام حافظ عمران رضا رضوی صاحب انشاءاللہ وہ ذکر کے بعد دعا کریں گے۔ آئے انشاءاللہ تعالی ذکر کی محفل کرتے ہیں۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطیاں ہوئی تو اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔